الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم علماء کرام و عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں روزانہ شکر ادا کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فتنے والے زمانے میں، اس فتنے والے دور میں ہمیں اللہ نے اپنے دین کی علم کو سیکھنے کے لیے ہمیں منتخب کیا. آج جو ماحول چل رہا ہے اور جو فتنوں کا دور ہے اتنا خطرناک ہے. انسان اس قدر اسلام دشمن اپنی کوششیں کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کو ایمان سے ہٹائے، کس طرح مسلمانوں کو اس کے دین سے دور کرے. ان مدرسے کو اور یہاں پڑھنے کو معمولی نہ سمجھیں. یہ خصوصی اور خاص طور پر اللہ رب العزت کا ہم پر انعام ہے کہ اللہ نے ہمیں یہاں منتخب فرمایا، ہمارا انتخاب کیا. ورنہ ہم جیسے بہت سے لوگ ہیں، ہماری عمر کے اتنے لوگ ہیں، مگر اتنے سارے لوگوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے قرآن کی تعلیم کے لیے، اپنے دین کی تعلیم کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا. آج ہم اور آپ اگر دنیا کے حالات پر نظر ڈالیں تو یہ جو اسلام دشمن ہے کس طریقے سے کام کرتے ہیں انسان سوچ نہیں سکتا. میں ایک واقعہ بیان کروں، اس سے اندازہ ہوگا کہ دیکھو ہم کتنی غفلت کی نیند سو رہے ہیں، اور جو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا اپنے دین کی علم کے حاصل کرنے کا، ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے، اس کے لیے کتنی قربانی دیتے، کتنا مجاہدہ برداشت کرتے، جبکہ اس دین کے سیکھنے پر، اس دین کی اشاعت پر، اس دین کو پھیلانے پر کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجر کا وعدہ ہے. لیکن اس کے باوجود ہم کتنے پیچھے اور کتنے غافل ہیں. اور وہ اسلام دشمن جو اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کو دنیا سے ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کتنی محنت کرتے ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے گا. میں نے حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب میں ایک واقعہ پڑھا. وہ فرماتے کہ میرا ایک دوست تھا جو پروفیسر تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے. ان کی ٹرانسفر ہوئی فرانس کے اندر اور فرانس کے اندر کسی یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے گئے. اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ان کی فکر لاحق ہو گئی کہ میں یہ رمضان کا مہینہ یہاں گزاروں گا، معلوم نہیں مجھے نماز ہے، تراویح ہے، افطاری ہے، سحری ہے، اس میں مجھے دقت واقع ہوگی، پریشانی ہوگی. تو وہ اپنے پرنسپل اور دین صاحب کے پاس گیا اور جا کر یہ کہا کہ میں یہ رمضان کا مہینہ چھٹی لینا چاہتا ہوں اور اپنے ملک جانا چاہتا ہوں. دین اور پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ آخر کیوں، کیا وجہ؟ کہا رمضان ہے، میرا مشکل ہوگا تراویح کا
نماز کا، روزے کا، اس لیے میں چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا اچھا یہی وجہ ہے؟ کہ ہاں۔ کہ اچھا میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو لے کر گئے۔ یونیورسٹی کے پیچھے کیمپس تھا، وہاں لے گئے۔ کیمپس کے اندر جب وہ داخل ہوئے تو بڑا عجیب منظر دیکھا کہ ہو سب ماشاء اللہ عمامہ پہنے ہوئے، لمبا لمبا کرتا، اور بعضوں کے تو پیشانی پر نماز کا جو نشان لگتا وہ، ادھر قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی ہے، حدیث پاک کا سکھانا ہو رہا ہے، ادھر تعلیم کے حلقے، یعنی پورا ذکر کے حلقے پورا بھرا ہوا ہے۔ کہا کہ دیکھیں یہ چیز ہے، اگر آپ کو نماز ہے، تراویح ہے، اس کی ہے تو یہاں آ جانا۔ اچھا۔ اب جب رمضان المبارک کا مہینہ آیا، وہ اپنا مہینہ وہاں گزارا انہوں نے۔ جب رمضان کا مہینہ گزر گیا تو وہ بڑا خوش ہوا کہ کتنا بہترین میرا رمضان کا مہینہ گزرا ہے، شاید میں اپنے ملک میں ہوتا تب بھی اتنا اچھا مہینہ نہ گزرتا۔ وہ اپنے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کرنے کے لیے گئے۔ جب انہوں نے اپنے پرنسپل صاحب کا شکریہ ادا کیا تو پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کون لوگ تھے؟ تو کہا کہ سب مسلمان تھے، اس میں کیا پوچھنے کے سوال، اور اس میں کیا چیز کے کون تھے، یہ کوئی پوچھنے کا سوال ہے، سب مسلمان تھے۔ تو کہا کہ نہیں، ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے یہودی تھے۔ کیا تھے؟ سارے کے سارے یہودی۔ ذرا آپ بتائیے ان یہودیوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر، اپنا بنگلہ چھوڑ کر، ساری راحت اور آرام کو قربان کر کے، ہم مسلمان جیسی شکل بنا کر، ہم مسلمان جیسا لباس پہن کر، اور یہاں ایک چھوٹے سے کیمپس میں آ جانا، اور پھر اپنی تعلیم کو چھوڑ کر مسلمانوں کی تعلیم اور مسلمانوں کی دینی تعلیم کو پڑھنا، اس سے ان کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ کچھ تو ہوگا۔ یہ ہے یہودیوں کی سازش، یہ ہے اسلام دشمنوں کی مکمل سازش کہ وہ لوگ ہمارا دین پڑھ کر اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمارے حلیے کے اندر ہمارے پاس آ کر اسلام کے اندر جو اعتراضات ہیں، جو دلوں کے اندر اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث مبارک کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا کرنے والی چیزوں کو داخل کر کے مسلمانوں کو ظاہری ڈھانچے کے اعتبار سے مسلمان بنا کر اندرونی اعتبار سے اسلام کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ کون محنت کر رہا ہے؟ وہ لوگ۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے۔ اور ایک مسلمان ہے، ایک مدرسے کا طالب علم ہے، ایک علماء کرام ہے، ایک وہ عوام ہے کہ جو اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اپنے دین کو باقی رکھنے کے لیے ان کے اندر ایک قربانی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ مجھے یاد پڑتا ہے بہت پہلے، کئی سال ہو گئے، حضرت مولانا یونس عبدولیت رحمۃ اللہ علیہ احمد آباد کے اندر یا شاید دھولکا کے اندر ایک اجتماع میں آئے تھے، اور علماء کا جوڑ تھا۔ اس کے اندر انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی، کہا کہ میرا یورپ کے کسی ملک میں، انہوں نے نام لیا یاد نہیں مجھے، ہمارا تبلیغی دورہ تھا۔ ہم اس ملک کے اندر پہنچے، ایئرپورٹ کے اندر، ہمیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کون لینے آ رہا۔ پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا، ماشاء اللہ ہماری تبلیغ جماعت جاتی تھی اور وہاں پہنچتی تھی، اترتی تھی، تو انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ کون لینے آیا ہے۔ بڑی اچھی جی کارگوئی ہمارا مولانا عرفان صاحب بٹے والے ایسی باتیں سناتے ہیں۔ تو خیر وہ اترے، اب وہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں لینے کون آیا ہے، کون ہوگا۔ اتنے میں ان کی نظر پڑ گئی، ایک شخص کھڑے تھے، شرعی داڑھی تھی، کرتا اظہار تھا، ٹوپی پہنی ہوئی تھی، تو سمجھے کہ ہاں یہی ہو گیا ہم کو لینے آنے والے۔ ان کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، اور بات چیت کے دوران اس شخص نے کہا جو ایئرپورٹ پر کھڑا تھے کہ مجھے آپ کی پوری سیاستہ مجھ پر یاد ہے۔ سیاستہ معلوم ہے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ترمذی شریف، ابن ماجہ شریف،
یہ 6 کتابیں جو صحیح کتابوں میں شمار ہوتا ہے، اور پوری کی پوری مجھے منہ پر یاد ہے، ازبر یاد ہے بہت. اور اگر میرے استاد کو تو مسند احمد بھی یاد ہے، اور موطا امام موطئین بھی یاد ہے. تعجب ہوا ہم کو اندر دیکھ کر مکمل پڑھنے کی ہمارے پاس وقت نہیں ہے، پڑھ نہیں سکتے. یہ انسان کو منہ پر کیسے یاد؟ پھر اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو نام بتلایا. آپ کون ہوتے؟ کہا میں نصارہ ہوں. کرسچن تھے وہ. کون تھا؟ کرسچن. اب اس کرسچن کو، اس نصارہ کو کیا فائدہ تھا اتنی بڑی کتابوں کے منہ پر کرنے کا، اتنا مجاہدہ برداشت کرنے کا؟ کیونکہ ہم جیسے کو تو قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، اس کو یاد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور انہوں نے اتنی بڑی کتابیں کو یاد کر لیا. آخر کیا بات ہے؟ کیا مقصد؟ یہی مقصد کہ وہ لوگ ان چیزوں کو پڑھ کر جہاں جہاں انہیں لگتا ہے کہ اعتراض کر سکتے ہیں، اس اعتراض کو سامنے لا کر ہمارے حلیے میں رہ کر مسلمانوں کو بہکاتے، مسلمانوں کو دین سے دور کرتے، ان کے دلوں کے اندر ایمان اور اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے. میرے عزیز طلبہ، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. خطرناک فطروں کا زمانہ ہے. اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا احسان کیا اور بڑا انعام کیا کہ اللہ نے ہمیں مدرسے میں بھیجا ہے تاکہ ہم اس دین کو سیکھ لیں، اور دین کو سیکھ کر تاکہ ہم اپنی بھی دین کی حفاظت کریں اور ہم اپنے عوام کی، اللہ کے بندوں کی دین کی حفاظت کریں. بہت خطرناک زمانہ ہے. یاد رکھیں قدردانی کر لو، ورنہ اگر ناقدری کی ہمیں معلوم نہیں اللہ پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدرسے میں بھیجا ہے. اس دین کی قدر کر لو، مدرسے کی قدر کر لو، اللہ کی اس نعمت کی قدر کر لو. ورنہ ناقدری کی، ناشکری کی تو علماء عالم ہونے کے بعد بھی ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہم دین پر باقی رہتے یا نہیں. میں اور 2 مثالیں بیان کرتا ہوں. جب بہت وقت ہوا، شاید یہ بات کبھی 10 سال سے زیادہ ہوا ہوگا، حضرت مولانا عبداللہ حسنی الندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو ابھی فی الحال حضرت مولانا رابع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد جو فی الحال دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے ناظم تعلیمات حضرت مولانا بلال حسنی الندوی دامت برکاتہم جو ہے، ان کے بڑے بھائی تھے. جب جمبوسر کے اندر میں گیا ہوا تھا، اس وقت ہندوستان کے رابطے کا مشورہ تھا، اور بڑے بڑے علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما تھے. اسے مولانا عبداللہ حسن الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات کہنے جا رہا ہوں ان علماء کی موجودگی میں. کہا کہ دیکھیے، ہم علماء کو چاہیے، ہم پڑھنے والے دینی طالب علموں کو چاہیے کہ ہم اللہ نے ہمیں نعمت دی اس کی قدردانی کر لے، ورنہ ناقدری کے نتیجے میں اللہ کس طرح ہمیں اپنے دین سے دور کرتا ہے باوجود علم کے ہونے کے. فرمایا کہ آج، وہ 10-15 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ آج میں آپ کے سامنے بالکل سینہ ٹھوک کر سچی بات کہہ سکتا ہوں کہ 5000 قاسمی جو دارالعلوم دیوبند میں فارغ ہوئے، اس سے اتنے زیادہ قادیانی بن گئے ہیں. کون؟ علماء کرام. اور کہاں کے فارغ؟ دارالعلوم دیوبند کے فارغ. اتنے علماء کی فہرست میرے پاس موجود ہے. اگر ہم نے ناقدری کی، اللہ کے اس دین کی قدردانی نہیں کی، معلوم نہیں کیا ہوگا ہمارا. 3 سال پہلے، یہ لاک ڈاؤن سے پہلے، ڈابیل کے اندر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکات اللہ علیہ آئے تھے، جو ایک پورا تربیتی 2 دن کا پروگرام تھا، تفسیر کا اور دین تحفظ شریعت کا. اس میں عصر کی نماز کے بعد صرف خصوصی مدرسے کے علماء کی ایک مجلس تھی. میں بھی اس اندر داخل ہو گیا. اس میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی. میں جن کے بارے میں اور جن کا قول نقل کیا تھا ان کا نام میں بھول گیا، بعد میں پوچھا پھر بھی بھول گیا، مگر انہوں نے بتلایا مولانا خالد صاحب، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ نے،
کہ مجھے فلاں شخص نے بتلایا کہ ان کا ایک مرتبہ کسی لائبریری میں جانا ہوا، اور وہ لائبریری تھی RSS کی. ارے RSS سمجھتے نا؟ ہاں، ان کی لائبریری تھی. کسی وجہ سے وہ کوئی مہمان ہوں گے، اندر لائبریری کا جب معائنہ کرنے کے لیے گئے، اندر جب گئے تو وہ کہتے میں پہچاننے والے علماء کرام کو میں نے دیکھا. میں ان کو پہچانتا تھا، ان علماء کرام کو، جید علماء. کچھ علماء بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لکھ رہے تھے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو شرم نہیں ہے کہ آپ اس لائبریری کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ آپ کا کام کیا؟ کہ ہمارا کام یہ ہے، ہم اس لائبریری میں کام کرتے ہیں. ہمارا کام یہ کہ جہاں جہاں قرآن اور اسلام پر اعتراضات ہو سکتے ہیں، وہ اعتراضات ہم ان گورنمنٹ اور ان RSS کو دیتے ہیں تاکہ وہ ان اعتراضات کو لے کر مسلمانوں کو ذلیل کرے اور دنیا کے اندر اس کا چرچا کرے. کون؟ علماء کرام. اگر شرم نہیں آتی آپ کو، آپ اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں. ہم کو تو تنخواہ اچھی مل رہی ہے، آپ لوگ تنخواہ دیتے نہیں ہو تو کچھ نہیں، ہمیں اچھی تنخواہ دے، ہم یہاں یہ کام کر رہے ہیں. کون کر رہا ہے؟ علماء کرام. کیا بیچ رہے؟ دین بیچ رہے، علم بیچ رہے. اس لیے میرے عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے ہمیں بہت بڑا انعام عطا فرمایا. ہم اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کریں، اور اللہ کی اس نعمت کا شکریہ یہی ہے کہ ہم خوب محنت سے پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، شوق سے پڑھیں، اور ہمارا کوئی وقت ضائع نہ ہو، ایک منٹ بھی ہماری ضائع نہ ہو. ہم ضائع کرنے والے انسانوں میں سے نہیں ہیں. دیکھیے، جو لوگ جتنے بڑے بنے، ہم جتنے بڑے بڑے علماء کا نام سنتے، انہوں نے کبھی اپنے کوئی وقت کو ضائع نہیں کیا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا اس دی ہوئی نعمت پر شکریہ ادا کرتے رہے. آپ سے حضرت کون ہے جو اس شخصیت سے ناواقف ہو؟ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہ. کتنی بڑی شخصیت، مگر وہ وقت کو کیسے استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو بتلاؤں. میں نے خود ایک مرتبہ ایک انٹرویو پڑھا. حضرت مولانا مفتی محمد سلمان منصوری دامت برکاتہم العالیہ مکہ مکرمہ کے اندر حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم کی ہوٹل پر تشریف لے گئے اور کچھ انٹرویو لیا. اور حضرت مفتی محمد سلمان منصوری دامت برکاتہم العالیہ نے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے ایک سوال کیا کہ حضرت آپ اتنا بڑا کام کیسے کر سکتے ہو جبکہ آپ کے اسفار اتنے ہوتے ہیں، ہمیشہ آپ سفر میں ہوتے ہو اور آپ کی اتنی ساری کتابیں آتی کہتی ہیں. کہا کہ بھائی میں تو ہے نا سفر کے اندر ہی اپنا کام کرتا رہتا ہوں، اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. پھر ایک مثال دی کہ میرے گھر سے لے کر مسجد تک کا جو راستہ ہے گاڑی کے اندر 5 منٹ کا. میں گاڑی میں بیٹھوں، گاڑی جب چلے تو 5 منٹ میں مسجد آ جاؤے، اور آنے کا راستہ 5 منٹ کا. مگر یہ 5 منٹ جانے کی اور 5 منٹ آنے کی، آپ خود بتاؤ کہ ہم اور آپ ہوں تو 5 منٹ اگر 5 منٹ کیا کریں گے؟ چلو بیٹھے، خالی ہم چپ چاپ بیٹھے رہیں گے، کچھ بات کریں گے، ڈرائیور سے کچھ پوچھیں گے. یہ کہتے ہیں 5 منٹ میں نے اتنی قیمتی بنا لی کہ یہ جو میری ایک کتاب شاید بحث و فکر ہے، نظر و فکر کوئی کتاب ان کی جو 2 رسالے، یہ دو جلدوں میں ہیں، ان کے رسالے چھپتے تھے. یہ رسالے تو میں نے اسی 5 منٹ کے اندر لکھے، اور اس کے علاوہ بہت سارے رسائل میں نے اسی 5 منٹ میں لکھے. بتائیے گاڑی میں بیٹھ کر 1 منٹ جائیں گے. انہوں نے خود نے فرمایا کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں فلائٹ کے اندر بیٹھا، ابھی بیٹھا ہی تھا کہ اتنے میں پائلٹ اندر سے اٹھ کر باہر آیا اور میرے پاس آ کر ایک ایئر ہوسٹس کو بلایا اور کہا دیکھو آؤ، تم جو مفتی تقی صاحب سے ملنا چاہتے تھے، کچھ پوچھنا چاہتے تھے، یہ وہ ہے، یہ وہ ہے، آپ ان سے پوچھ لیجیے. ورنہ ابھی یہ جیسے ہی فلائٹ ٹیک آف کرے گی ان کا لکھنا شروع ہو جائے گا، لیپ ٹاپ شروع ہو جائے گا، اور جب لینڈنگ ہوئے تب بند ہوگا. وہ بالکل درمیان میں بات نہیں کریں گے. ہم اور آپ سفر میں کیا کرتے؟ سو جاتے، جھوکے مارتے. ہمارا سفر ہوتا ہے نا تاکہ ہمارا وقت پاس ہو جاوے، جلدی سے گھر آ جاوے. اور یہ دیکھو شروع ہوا لکھنا شروع، اترے لکھنا کیا ہوا بند، کوئی منٹ ضائع کی. یہ ہمارا اکابر کی حالت ہوتی ہے. ہم اپنے اکابر کو دیکھا ہے وہ اسی طرح کام کرتے. تو جو طالب علم اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتا، محنت سے پڑھتا ہے، قدردانی کرتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نوازتا ہے. میں ایک اور مثال دے کر اپنی بات ختم کروں. ابھی گزشتہ رمضان سے 1 مہینہ یا 1.5 مہینہ پہلے
حیدرآباد کے بہت بڑے حضرت مفتی عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم احمد آباد تشریف لائے تھے، اور ان کا کیس چل رہا تھا، مقدمہ تھا، جو کئی 1-2 سال وہ جیل میں بھی رہے، اور اس کے بعد ان کو ضمانت تھی۔ اب ان کی سنوائی تھی اور فیصلہ تھا اس دن، اور وہ حیدرآباد سے احمد آباد تشریف لائے تھے، اور دوپہر کے 3 بجے ان کا ججمنٹ تھا۔ اب معلوم نہیں کیا ججمنٹ آ رہا ہے، ہم اور آپ ہو تو کتنی فکر ہو، دعا میں لگے ہوئے اللہ ہمیں میری رہائی ہو جائے میری۔ اور میں جب ان کو ملنے کے لیے گیا 1 بجے، میں تو دیکھتے رہ گیا کہ اس اللہ کے بندے کو کوئی فکر ہی نہیں کہ ججمنٹ کیا آئے گا، وہ لکھنے میں مشغول تھے، کوئی کتاب سب یہاں پڑا ہوا تھا، صفحات ادھر ادھر، اور کچھ لکھ رہے تھے، آرام سے اپنا کام کر رہے تھے، انہیں کوئی فکر نہیں کہ دوپہر کو 3 بجے بھی مجھے کورٹ میں جانا ہے، اور وہاں میرے بارے میں فیصلہ ہے کہ میں چھوٹوں گا یا نہیں، میری رہائی ہوگی کہ نہیں۔ یہ ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ سے نوازتا ہے۔ اگر آپ بھی برا بننا چاہتے ہیں، دنیا میں نام روشن کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے وقت کی قدردانی کر لے اور علم کی قدردانی کر لے اور دعا مانگتے رہے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم ربانی بنائے گا کہ دنیا تمہیں دیکھتی رہے گی۔ اس لیے میرے عزیز طلباء، وقت کو ضائع نہ کرے، خوب محنت سے پڑھے، اللہ کی اس دی ہوئی نعمت کی شکر ادا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا مانگتے رہے اور گناہوں سے بچتے رہے۔ آخر میں گناہوں سے بچتے رہے، گناہ سے اگر نہیں بچے تو کچھ پڑھنا کام نہیں آئے گا۔ میں اپنے شیخ، اپنے استاد محترم ہے مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکات اللہ عالیہ کا ایک جملہ بتلا دوں طلباء کرام کو۔ بھائی عزیز طلباء، اگر آپ نے اس 4 دیواری میں رہتے ہوئے گناہوں سے توبہ نہیں کی اور گناہوں کے عادی رہے، اور اسی 4 دیواری سے باہر نکل گئے اور گناہوں کی سے توبہ نہیں کی، تو پھر یاد رکھنا ہمارے حضرت فرماتے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو ہوگی، یا تو اس کی موت جوانی میں آ جائے گی۔ جو طالب علم گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا، موبائل دیکھنے کا عادی ہے، غلط چیزوں کو دیکھنے کا عادی ہے، غلط عادتیں اس کے اندر ہے، غلط اخلاق اس کے اندر ہے، اور وہ توبہ نہیں کرتا ہے، اسی طرح پڑھتے رہتا ہے، وہ یہاں 4 دیواری سے جب نکلتا ہے ان گناہوں کے ساتھ نکلتا ہے، تو پھر وہ سن لے کہ 2 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو اس کی موت جوانی میں آئے گی، اور اگر موت نہیں آئی تو اللہ اس پر اتنا فقر اور غربت طاری کریں گے کہ وہ در بدر بھٹکتا رہے گا۔ میں نے خود اپنے آنکھوں سے اپنے ان دوستوں کو دیکھا ہے جو میرے زمانے میں پڑھتے تھے، اور جو پکچر دیکھنے کے اور جو غلط بولنے کے، غلط دیکھنے کے عادی تھے، ان کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جوانی میں ان کی موتوں کو۔ اس لیے اللہ کے واسطے ان چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں مدرسے میں بھیجا ہے، اپنے آپ کو پاک اور صاف بنا دے، برے اخلاق، غلط کام، بری چیزیں، بری صحبت، یہ سب چیزیں چھوڑ دے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا فرمائے گا۔ جو کچھ بات کہی گئی اللہ اس پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔